ٹھیک ہے علامہ صاحب، دس ون از مائی لاسٹ کوشچن. جو سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی جلانے کی روایات آئی ہیں کتاب میں، ہوں کیا مجھے بتائیں گے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے اس سے ہوں پہلے کسی کتاب میں یہ واقعہ کسی راوی نے روایت کی ہے؟ جو سیم تو بن قیس ہلالی کی کتاب ہے اس. سلیم بن قیس عالم اسلام میں قرآن کے بعد سب سے پرانا کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پرانا کتاب جو ہے کتاب سلیم ہے، کیونکہ سلیم امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد وہ مدینہ آئے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھنا شروع کیا تھا، جب اس زمانے میں یعنی بہت پرانا زمانہ. تو لیکن سلیم کے علاوہ دوسرے ذرائع سے، یعنی بعض لوگوں نے سلیم سے نقل کیا نا، سلیم کی جو روایت ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اور جن لوگوں نے سلیم سے روایت کی ہے وہ موجود. لیکن دوسری کتابوں میں جو سلیم کے بغیر، سلیم کے طریق سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت سارے کتب میں موجود ہیں. وہ میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی نا، وہ کہ ایام فاطمیہ میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت لیکن کے علامہ صاحب، احادیث. اصل نہیں غلط، روایت تو وہیں سے نہیں آئی ہے نا. نہیں نہیں ابان بن ابی ایاش ایک راوی ہے، نہیں، وہیں سے وہ ایک ساری راوی روایتیں ہے، وہ کتابوں میں ایک گئی ہے. راوی ہے نا، وہ ایک راوی ہے. اس کے علاوہ دوسرے روات نے روایت کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام جعفر صادق سے کیا روایت ہے، مجھے دکھائیں گے؟ بہت بہت سارے روایات ہیں. یہ کتاب ہے کامل الزیارات، یہ نہایت ہی معتبر کتاب ہے شیعہ مذہب میں. ابن قولوہ نے لکھی ہے، ان کی وفات ہے سنہ 368 میں. وہاں اس کتاب میں باب 108 میں حدیث نمبر ہے 12، صفحہ نمبر ہے 547، یہاں پہ شروع ہوتی ہے حدیث نمبر 12 صفحے کے آخر میں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اللہ، جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تھے معراج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے ان سے مخاطبہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں 3 چیزوں میں تیرا امتحان لوں گا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تیرے صبر کا امتحان لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے امر کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہوں میں میرے رب، اور میں تیرے سے قوت مانگتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں صبر کرنے کی. تو اللہ کی جانب سے آیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں جن سے میرا امتحان لوگے. تو فرمایا کہ پہلا جو ہے بھوک، اور یہ کہ آپ کے پاس جو پیسے آئیں گے، جو مال آئے گا، جو طعام آئے گا، وہ دوسرے فقراء میں آپ تقسیم کریں گے. یہ خود آپ محتاج ہوں گے، اہل خانہ آپ کے محتاج بھوکے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے پیٹ سے کاٹ کر اپنے گھر والوں کے پیٹ سے، اہل بیت کے پیٹ سے کاٹ کر دوسروں کو دینا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر، میں راضی ہوں، میں نے مان لیا ہے، اور تجھ سے میں صبر کروں گا اور تجھ سے توفیق مانگتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ تیری تکذیب کریں گے، اور تو شدید خوف میں، ہر طرف سے دشمن ہوں گے، سب قبائل تیرے دشمن ہوں گے، تیرے خون کے پیاسے ہوں گے، شدید خوف سے تیرا میں امتحان لوں گا. اور اہل کفر تجھ پہ حملے کریں گے، بڑے سخت ایام آئیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، میں راضی ہوں اور میں صبر کروں گا اور تجھ سے مانگتا ہوں. پھر تیسرا جو امتحان ہوگا تیرے اہل بیت، تیرے بعد تیرے اہل بیت کا، وہ قتل کیا جائیں گے، اور وہ ان کو بے گھر کیا جائے گا، اسیری دیکھیں گے، بہت ساری باتیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بتایا تھا کہ وَأَمَّا بِنْ ابْنَتُكَ، جہاں تک آپ کی بیٹی کا تعلق ہے، اور آج ان کا شب ولادت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث پڑھنا، ان کی غم والی حدیث ان کی ولادت کے موقع پہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال کیا. آپ کی بیٹی جو ہے ان پہ ظلم کیا جائے گا آپ کے بعد، اور ان کے حق سے محروم کیا جائے گا، اور وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا الَّذِي تَجْعَلُهَا لَهَا، اور آپ ان کے لیے جو حق معین کریں گے، چور غصب کریں گے، ان کو لے لیں گے، ان سے زبردستی چھین لیں گے. وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ،
اور ان کو آپ کی امت والے ماریں گے، حالانکہ وہ ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، اور ان کے یدخل علیہا وعلی حریمہا ومنزلہا بغیر اذن، ان کے گھر میں آپ کے صحابہ ان کے اذن کے بغیر، ان کے اجازت کے بغیر زبردستی داخل ہوں گے، اور ان کو بڑی خاری اور بڑی حد کے حرمت کا احساس ہوگا، لا تجد مانع، اور کوئی ان کو فریاد رس نہیں ہوگا، وتطرح ما فی بطنها من الضرب، اور اس مارنے کی وجہ سے، اس ضرب کی وجہ سے ان کے پیٹ سے بچہ سخت ہوگا، وتموت من ذلك الضرب، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اسی ضرب کی وجہ سے وہ شہید ہو جائیں گے، دنیا سے چلی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس کا سلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مزید بہت سارے روایات ہیں۔ اوکے جناب، متین صاحب سمجھ آئیے؟ علامہ صاحب یہ روایت غلط بھی تو ہو سکتی ہے، ضروری ہے ہر کتاب میں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے؟ کیا ہر کتاب میں جو بھی بات لکھی ہے وہ ہر یہ ٹھیک تو ہمارے نہیں نہ ہوتی، نزدیک غلط بھی ہو یہ سکتی ہے۔ کتاب اگر شیعہ مذہب میں کوئی کتاب صحیح ہے وہ تو یہی کتاب ہے، کتاب ہے کامل الزیارات ہے، یہ نہایت ہی متقن کتاب، صحیح کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اس حد تک کہ یہاں اس کے سند میں اگر کوئی راوی کا ذکر بھی ہو تو کیونکہ اس کتاب میں مذکور ہے، اس کی وجہ سے اس کی تعدیل ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس کو عادل کہا جائے گا، کیونکہ اس کی روایت جو کہتے ہیں کامل الزیارات میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی راوی آئے گا اس تو پہ یہ جو کوئی بھی مولوی راوی آئے گا اس پہ جرح نہیں ہوگی۔ مولوی اسحاق نے جو جھوٹ مشہور کیا تھا کہ شیعوں کے پاس صرف سلیم سے روایت موجود ہے، وہ اس کی یا عدم فہم ہے، عدم اطلاع ہے، یا اس کی جو ہے کیا ہے، اس کی غلط بیانی ہے، جھوٹ لوگوں کو جھوٹ سنایا کہ شیعوں کے پاس جی صرف سلیم کے طریق سے ہے۔ سلیم کے طریق کے علاوہ بہت سارے طرق موجود ہیں، یہ ایک طریق ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طرق ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر، خدا حافظ۔ اوکے سر۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف